پھر انہوں نے کہا کہ قربانی کے گوشت کی شرعی تقسیم کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اچھا انہوں نے ساتھ میں حوالہ بھی دیا کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ سارا گوشت رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ جو قربانی کرے اگر وہ تنگ دست ہے، غریب ہے اور اس کو گوشت ویسے عام دنوں میں میسر نہیں آتا، تو وہ اگر بالکل بھی تقسیم نہ کرے، سارا کا سارا رکھ لے، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے بلکہ، تاکہ چلے گھر والے عرصے دراز تک کھاتے رہیں اگر کوئی انتظام ریفریزر وغیرہ کا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی صورت کچھ بھی نہیں ہے، اس میں اگر آپ سارا رکھنا چاہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی شریعت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ضرور بانٹیں، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن افضل بھی یہ صورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ مطلب بانٹ کر بھی جتنا آپ کا حصہ اس کو کھا سکتے ہیں اور بعد میں بھی خرید سکتے ہیں، تو پھر تو اللہ کے راستے میں دیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پھر بھی فرض کر لیں، حکم شرع کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی سارا گوشت رکھ لیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں کہلائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ افضل طریقہ کیا ہے، وہی جیسے اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، ایک دوست احباب کو دیں، ایک غرباء کے اندر تقسیم کر دیں، یہ ہے افضل طریقہ تاکہ دوسروں تک بھی گوشت پہنچ جائے۔ شروع اسلام میں جب قربانی ہوتی تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قربانی کے گوشت کو اپنے گھر میں نہ رکھے، 3 دن سے زیادہ نہ رکھے، سب تقسیم کریں، کیونکہ اس وقت گوشت نہیں تھا۔ پھر بعد میں سرکار نے اس حکم کو واپس لے لیا، جب تھوڑی فراوانی ہوئی، زیادہ لوگ قربانی کرنے لگے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ فرمایا۔ تو اب اسی پر عمل ہے، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ 3 حصے کیجئے، اور وہ 3 حصے بھی بڑی خوش دلی کے ساتھ کریں۔ ہم بعض اوقات اپنے حصے میں ڈالتے ہیں بہترین قسم کی بوٹیاں، گول گول بوٹیاں، وہ سب رکھ لیتے ہیں، یہ بھی رکھ لو، اس کی یہ بناؤں گی، وہ فلاں کی وہ مطلب بریانی بنانی ہے، اور فلاں گوشت کے وہ نہاری بنانی ہے، اور اس کے فلاں چیز بنانی ہے، اپنے اچھا گوشت رکھ لیا۔ دوست احباب کو پھر ان کے دینے کے اعتبار سے کسی نے ران بھیجیے تو ران، کسی کا اچھا گوشت آیا تو اچھا گوشت، جس نے کچھ نہیں بھیجا اس کو چھوڑ دو، تو یہ لین دین کا معاملہ۔ اور غریبوں کو سب سے زیادہ پسلیوں کا گوشت اور ایسا وہ غریبوں کو دے دو، یہ چیز نہیں۔ آپ جو دے رہے ہیں نا، سمجھ لے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں جائے گا۔ سب سے پہلے جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ کے دست قدرت میں جاتا ہے اور پھر کسی غریب تک پہنچتا ہے۔ اب جو اللہ کو آپ تحفہ دے رہے ہیں، فرض کر لیں کہ وہ اس کے ذریعے غریب تک پہنچا رہے ہیں، وہ تحفہ ایک انتہائی ناقص ہو، یہ مطلب خود سوچ لیجیے، اگر کوئی آپ کے گھر میں اس طرح کا گوشت بھیج دے کہ اٹھائے تو یہ پسلیاں ساری لٹکی بھی نظر آئیں، تو آپ بھی اس کو برا فیل کریں گے کہ یار یہ کیا کیسے گوشت بھیجا، پسلیاں بھیج دی ہمیں، اور آپ غصے کا اظہار کریں گے۔ تو اللہ کے لیے ہم پسند کریں مناسب نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت گوشت اچھا رکھ لیں، باقی سب کو مکس کریں، پھر اس کے 3 حصے کریں، اور تاکہ برابر گوشت پہنچے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں۔